بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ رسولی، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسولی ہوتی کیا چیز ہے۔ میڈیکل والوں نے ان کی اور تشریحات کی ہے، لیکن میں آپ کو دیسی طب کے بارے میں بتاؤں گا کہ رسولی کیسے بنتی ہے اور پھر اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ جسم میں 3 نظام ہیں: اعصابی، عضلاتی اور غدی۔ اور دوران خون جو ہے وہ جس کے دوران میں جسم کو غذائیت ملتی ہے، جب خون غدد میں پہنچتا ہے تو غدد کی کمزوری کی وجہ سے اس میں فاضل مادے رکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک گومر یا گلٹی یا رسولی بن جاتی ہے۔ رسولی کی مختلف کیفیت ہوتی ہیں، کچھ سخت ہوتی ہیں، کوئی نرم ہوتی ہیں، پلپل سی ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف اسی وقت بنے گی جب دوران خون میں فرق پڑے گا اور جسم کے مختلف حصوں کا غذا کو خون سے حاصل کرنے کے دوران جو اعضاء میں فرق پڑے گا تو وہاں سے رسولیاں بنیں گی۔ عام طور پر رسولی کیمیائی تحریک میں بنتی ہے، مشینی تحریک میں رسولی نہیں بنتی، ایک قانون مفید اعضاء کے مطابق۔ جب کسی عضو کا پیدا کردہ مادہ رکنا شروع ہو جاتا ہے کسی جگہ پر تو وہ ایک رسولی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ رسولی غدود میں بنتی ہے، غدودوں میں بنتی ہے، وہ غدود ہی بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ جسم کے کسی حصے میں بن سکتی ہیں، یعنی جسم کی جلد میں ظاہر ہو سکتی ہیں، دماغ میں ظاہر ہو سکتی ہیں، رحم میں ظاہر ہو سکتی ہیں، معدے میں ہو سکتی ہیں، یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں یہ بن سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں حصے میں بنے گی اور فلاں حصے میں نہیں بنے گی۔ جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کیمیائی تحریک میں بنے گی، یعنی جو خلط جسم پیدا کر رہا ہے، عضو پیدا کر رہا ہے، جب وہ خارج ہونے کی بجائے رکنے لگے گی تو وہ رسولی کا باعث بن جائے گی۔ اب اس کا علاج کیا ہوا؟ یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رسولی کیمیائی تحریک میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو مشینی تحریک میں بدل دیا جائے۔ یعنی جب آپ اس کو مشینی تحریک میں بدل دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مادہ جو پیدا ہو کر اس میں جمع ہو رہا تھا اب وہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا تو رسولیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس سے ان رسولیوں کو ختم کیا جا سکے۔ یا تو مشینی تحریک کی وجہ سے اس مادے کو آہستہ آہستہ جس میں خارج کیا جائے گا تو رسولیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ظاہر جلد پر کوئی رسولی ہے اور اس کو باہر سے دوائی لگائی جا سکتی ہے تو اس کا 2 مختلف طریقے ہیں، یعنی یا تو اس کو پسینہ لایا جائے، اس پسینے کی وجہ سے اس میں سے وہ پسینہ بن کر پانی بن کر وہ مواد خارج ہوتا رہے، یا اس کو پکا کر اس کو پھاڑ دیا جائے اور اس میں کو تو ختم کر دیا جائے۔ لیکن آج جو نسخہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ایک بے ضرر نسخہ ہے اور یقینی نسخہ ہے، اور اس میں نہ تو کسی رسولی کو پھاڑنا پڑے گا نہ کچھ اور کام کرنا پڑے گا، صرف خوراکی نسخہ ہے۔ خوراکی نسخہ آپ استعمال کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ رسولیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ، کوئی
ادھر ادھر مسئلہ نہیں جائے گا، بلکہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے وہ رسولیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، وہ چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں موجود ہوں۔ یعنی جب ایک ہی قانون کے تحت وہ بنتی ہیں، یعنی کہ وہ کیمیائی تحریکیں بنتی ہیں جو ادھر جو خلل پیدا کرتا ہے، جب وہ جس میں رکتی ہے تو وہ کبھی کبھار رسولیوں کی شکل میں آ جاتی ہے۔ اب اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کو مشینی تحریک کے ذریعے اس کو خارج کر دیا جائے۔ آئیے نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ نسخہ آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن وہ اس وقت تھا جب کہ جسم میں خارش تھی اور مختلف قسم کے پھوڑے پھنسی تھے اور معدے کی خرابی تھی اور جیری خرابی کے لیے تھا۔ اسی نسخے میں تھوڑی سی ترمیم ہے، یعنی حکمہ حضرات کہ ہاں یہ بہت مشہور بات ہے کہ وہ ایک نسخے میں کچھ تھوڑی بہت ہی چیزوں کا عدل بدل کر کے وہ نسخے سے مختلف قسم کے مفاد حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی بات اس نسخے کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ نسخہ تھا ریون کھٹائی 100 گرام، سونڈ یا سونڈ 50 گرام، کالی مرچ 20 گرام، میٹھا سوڈا 20 گرام۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس نسخے میں آپ نے 5 گرام رس کپور بنا کر اسے شامل کرنا ہے۔ کچا ہی استعمال نہیں کر لینا ہے کیونکہ وہ زہر ہے، اس کو بنائیں گے۔ بنانے کا بھی بہت آسان سا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ سمجھ لیا، یعنی ریون کھٹائی 100 گرام، سونڈ 50 گرام، کالی مرچ 20 گرام، میٹھا سوڈا 20 گرام، اور اس میں 5 گرام رس کپور اگر شامل کریں گے تو یہ رسولیوں کا خاص نسخہ بن جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں رس کپور کو کیسے مدبر کرنا ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، آپ ایسے کریں کہ نمک، کھانے والا نمک، وہ اس کو 1 پیا لے لیں، آدھا توے پر یا کسی کڑاہی میں آدھا نیچے بچھا دیں، اور اس کے اوپر 3 تولہ 2.5 سے 3 تولہ تک گندھک آملہ سار پیس کر بچھائیں۔ اس کے اوپر رس کپور کی ڈلی آپ 1 تولہ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 ڈلیاں بھی تولے رکھ سکتے ہیں، وہ اس کے گندھک پر رکھیں، اور پھر 2.5 سے 3 تولہ مزید گندھک اس کے اوپر پیس کر ڈال دیں گے، اور آخر میں اس کے اوپر اتنا نمک ڈال دیں گے کہ وہ ایک ڈیری سی بن جائے اور یہ چیزیں اچھی طرح سے چھپ جائیں۔ وزن کی خاص ضرورت نہیں ہے، یعنی صرف گندھک آملہ سار جو ہے وہ آپ نے 5 یا 6 تولے لینی ہے، باقی نمک میں کمی بیشی وزن میں ہو جائے تو اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ رس کپور بھی آپ 1 یا 2 ڈلیاں اس میں تولے کی 10 گرام کی رکھ سکتے ہیں، نہیں ڈلی رس کپور کی بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ اس کو چولہے پر سوار کریں گے اور نیچے ہلکی ہلکی آگ جلانا شروع کر دیں گے۔ آگ کے بارے میں خاص احتیاط ہے کہ آپ نے اس کو تیز آگ نہیں دینی، آہستہ آہستہ سے آگ اس کو دیں گے۔ اس میں 3 سے 4 گھنٹے کی آگ ہوگی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب کہیں اس میں سے دھواں نکلے تو اس کو اوپر سے دبا دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں اور اس کے بیچ میں سے وہ رس کپور کو نکال دیں۔ لیکن ایک بات آپ نے ضرور دیکھنی ہے، وہ یہ کہ رس کپور کی ڈلی کے ساتھ گندھک چپڑی ہوئی نہ ہو، یعنی چمٹی ہوئی نہ ہو، یا اس میں دھنسی ہوئی آپ کو نظر نہ آئے۔ رس کپور کی ڈلی کو صاف ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار تو یہ رنگین نکلتی ہے، پیلے رنگ کی گرا نکلتی ہے، اور کبھی کبھار سفید رنگ کی بھی نکل آتی ہے۔ رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ سفید رنگ کی نکلے یا پیلے رنگ کی نکلے، لیکن یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس میں گندھک چپڑی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یعنی اگر اس میں گندھک نظر آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آگ پوری نہیں آئی اور یہ مکمل طور پر بھی کھلانے کے قابل نہیں ہوا ہے۔
اب اس میں سے اس رس کپور کو پیسنے کے بعد اس میں سے 3 گرام سے 5 گرام تک، اگر رسولیاں چھوٹی موٹی ہیں بہت کم ہیں تو آپ 3 گرام لائیں گے، اور اگر زیادہ ہے تو اس میں 5 گرام آپ ملا سکتے ہیں۔ اس کو پیس کر اچھی طرح سے اس کو پاؤڈر بنا کر، جیسے کہتے ہیں وہ ٹالکم بنا کر، نہیں آپ نے اسے بالکل بریک پیس لینا ہے، اس میں کوئی ڈلی وغیرہ کا وجود باقی نہ رہے، بلکہ ایک نرم پاؤڈر بن جائے۔ جب یہ نرم پاؤڈر بن جائے گا تو اس میں تھوڑی تھوڑی دوائی ڈالتے جائیں گے، اور اس کو پہلے اس کو ڈال کر پھر تھوڑی تھوڑی دوائی ڈال کر اس کو کھل کرتے جائیں گے تاکہ ساری دوائی کھل میں کھل ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے پوری دوا میں جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ اب آپ نے اس کی پڑیا نہیں کھلانی، اس کو کیپسول میں بھرنا ہے، اور کیپسول بھی جسے 0 کا کیپسول کہتے ہیں یا 250 والا جو کیپسول ہوتا ہے وہ آپ کیپسول لیں گے، ان کو بھر لیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ سے کھلا دیں گے۔ آپ مرض کی کیفیت کے مطابق اسے صبح شام بھی کھلا سکتے ہیں، صبح دوپہر شام بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو صبح شام کھلاتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی رسولیاں ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ جسم میں کسی بھی حصے میں ہوں گی، اور مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اور آئندہ کبھی نہیں ہوں گی۔ معزز ناظرین سامعین، یہ بھی اس کا میں نے آپ لوگوں کے اصرار پر کچھ دوستوں نے مطالبہ کیا تھا کہ رسولی کا نسخہ دیا جائے، تو میں نے آپ کے سامنے اپنے تجربے کا، بلکہ آپ کا تجربے کیا ہوگا، یہ ریون خدائی والا نسخہ تو آپ نے بنایا ہوا ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے، اس میں میں نے رس کپور آپ کو شامل کروا دیا، انشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھا کام کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔